تو آج ہم جس کہانی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، بلکہ یہ ان ہزاروں لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگیاں صرف ایک کلک کی وجہ سے ایک بھیانک خواب میں بدل گئیں۔ ذرا سوچئے، بات شروع ہوئی صرف 13,000 روپے کے ایک چھوٹے سے قرض سے، ایک ایسی رقم جو کسی کی فوری ضرورت پوری کر سکتی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند ہفتوں میں یہ چھوٹی سی رقم سود در سود کے ساتھ 7 لاکھ روپے کے ایک ایسے پہاڑ میں بدل گئی جسے اتارنا ناممکن تھا۔ لیکن یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، ان نمبروں کے پیچھے ایک حقیقی اور بہت ہی دردناک کہانی چھپی ہے، راولپنڈی کے ایک شخص کی کہانی جس کا انجام انتہائی افسوسناک ہوا۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ 6 مہینے سے جاب نہیں تھی، گھر کا کرایہ، بچوں کی فیسیں سب سر پر تھا، اور اسی مجبوری میں انہوں نے ایزی لون نامی ایک موبائل ایپ کا سہارا لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ فیصلہ ان کی مشکلات کم نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایسے عذاب کا آغاز ہوگا جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اور دیکھیے، یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، ملک بھر میں نہ جانے کتنے ہی لوگ ان ڈیجیٹل ساہوکاروں کے جال میں اسی طرح پھنس رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر لوگ ان ایپس کی طرف جاتے ہی کیوں ہیں؟ ان میں ایسی کیا بات ہے؟ دیکھیں، پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز یعنی DFS بہت عام ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے لین دین میں آسانی تو ہوئی ہے، لیکن اسی ٹیکنالوجی نے کچھ بہت ہی سنگین خطرات کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ پاکستان کا فائنینشیل سسٹم پچھلی دہائی میں بہت تیزی سے بدلا ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے، اور اسی تیز رفتار تبدیلی نے ان نئی ایپس کے لیے جگہ بنائی۔ کچھ اچھی ہیں، لیکن کچھ، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، بے حد خطرناک ہیں۔ اچھا، تو یہ ایپس اتنی پرکشش لگتی کیوں ہیں؟ بات سیدھی سی ہے۔ جب کسی کو ایمرجنسی میں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، چاہے وہ راشن کے لیے ہو یا بجلی کے بل کے لیے، اور بینک جانے کا نہ وقت ہو نہ کوئی ضمانت، تو منٹوں میں قرض کا وعدہ، وہ بھی بغیر کسی کاغذی کارروائی کے، کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ لیکن اس آسانی کی قیمت وہ ناقابل یقین ہے۔ کچھ ایپس سالانہ 1800% تک سود لیتی ہیں۔ 1800%؟ یہ سود نہیں، سیدھا لوٹ مار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پورا جال کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایپس کیسے کسی کو ایک ایسے چکر میں پھنساتی ہیں جہاں سے نکلنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے؟ چلیں ان کا طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک اشتہار نظر آتا ہے، فوری کیش۔ ایپ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اور وہ فوراً آپ کے فون کی گیلری اور کانٹیکٹ لسٹ کی اجازت مانگتی ہے۔ جب قرض ملتا ہے تو اس میں سے فیس کے نام پر پہلے ہی پیسے کٹ چکے ہوتے ہیں، اور پھر صرف 7 دن بعد واپسی کا تقاضا۔ اگر کوئی ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں کو کالز، ذاتی تصاویر لیک کرنے کی دھمکیاں، اور اس بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے لوگ اکثر ایک اور ایپ سے قرض لے لیتے ہیں، اور بس وہ اس جال میں پوری طرح پھنس جاتے ہیں۔ تو پھر ایک قانونی اور ایک غیر قانونی ایپ میں فرق کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، فرق بہت واضح ہے۔ جو ایپس SCP سے منظور شدہ ہیں وہ کم از کم 90 دن کا وقت دیتی ہیں، وہ اپنی ساری فیسیں پہلے ہی صاف بتاتی ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ کبھی بھی آپ کے فون کے ذاتی ڈیٹا جیسے کانٹیکٹس یا تصاویر کی اجازت نہیں مانگتی۔ دوسری طرف یہ غیر قانونی ایپس صرف 7 دن میں پیسے واپس مانگتی ہیں، فیس چھپا کر رکھتی ہیں، اور ان کا پہلا مطالبہ ہی آپ کی گیلری اور کانٹیکٹس تک رسائی ہوتا ہے۔ جب پانی سر سے گزرنے لگا اور یہ مسئلہ ایک بحران بن گیا تو آخرکار سرکاری اداروں کو بھی حرکت میں آنا پڑا۔ اس کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی گئی۔ 3 ادارے مل کے کام کر رہے ہیں۔ SCP یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ان غیر قانونی ایپس کی نشاندہی کرتا ہے، PTA یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی انہیں بلاک کرتی ہے، اور FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ان پر چھاپے مار کر مجرموں کو گرفتار کرتی ہے، جیسا کہ راولپنڈی میں ہوا بھی تھا۔ اور اس ایکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تک SCP نے 141 سے زیادہ خطرناک ایپس کو رپورٹ کر کے بلاک کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے سخت قوانین بھی لائے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی لائسنس والی ایپ ایک بندے کو 25,000 روپے سے زیادہ کا قرض نہیں دے سکتی۔ اور جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب قانونی قرض کی واپسی کے لیے کم سے کم 90 دن کا وقت دینا لازمی ہے، تاکہ وہ 7 دن والا خطرناک چکر ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ذاتی سطح پر بھی ہر کسی کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جال سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات،
کوئی بھی لون ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ہمیشہ SECP کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں منظور شدہ ایپس کی لسٹ چیک کریں۔ اگر کسی ایپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے تو بس اس سے دور رہیں۔ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ایپ صرف 7 یا 15 دن کا قرض دے رہی ہے، پیسے دینے سے پہلے ہی فیس کاٹ رہی ہے، آپ کے فون کی گیلری یا کانٹیکٹس کی اجازت مانگ رہی ہے، یا پھر دھمکیوں پر اتر آئی ہے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ایک فراڈ ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس جال میں پھنس چکا ہے تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سب سے اہم کام یہ ہے کہ ایک قرض اتارنے کے لیے دوسرا قرض ہرگز نہ لیں۔ فوراً SCP اور FIA سائبر کرائم کو اس کی اطلاع دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ ایپس خود غیر قانونی ہے، اس لیے وہ آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ جیسے جیسے ہماری زندگی مزید ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ سب کو پہنچے اور یہ معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں کے استحصال کا ہتھیار نہ بنے؟